وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من أولوذ به. يا أكرم الخلق ما لي من أولوذ به. سواك عند حلول الحديث العمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. बेबयान फ़ुकर है इस बात वहदहू ला शरीका कि जिसने हमें पाक साफ होकर अपने बारगाह की हासिल नसीब फरमाई। दुआ है परवरदिगार की पाक बारगाह में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और फिर हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।
سب کا موضوع کو آگے چلاتے ہوئے قرآن عظیم کی برکت اور اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے، اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنی بعض کا بیان، بعض کا افتتاح کرتا ہوں کہ قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ آقا جی قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا، تیری سیرت و صورت کا عنوان نظر آیا۔ معذات ہیں آنکھیں تو وہ شمس ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ اور عاشقان رسول، قرآن عظیم کی حفاظت کرنے والے سیدی اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیں تو آپ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کا جو چہرہ ہے اس کو دیکھ لیا جائے، قرآن کو دیکھ لیا جائے، دونوں میں فرق نظر نہیں آئے گا۔ یعنی ایسا بھی کہہ لیں کہ قرآن حضور کے چہرے کو دیکھ کے نازل ہوا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کہا جائے کہ قرآن کو دیکھ کر حضور نے اپنے آپ کو ڈالا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن حضور کے خلاف نہیں اور میرا نبی قرآن کے خلاف نہیں، محبت ہوتی یہ ہے کہ جیسے جیسے پروردگار کہتا جائے بندہ کرتا جائے، پھر اللہ رب العزت وہ عطا کرتا ہے کہ علامہ اقبال کی زبان میں اگر کہیں دعا فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی جب مالک کہتا ہے بندہ کرتا ہے تو آخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بابا فرید سے کسی نے پوچھا تھا، جناب آپ جو دعا کرتے ہیں ویسے ہو جاتا ہے، آپ دعا کرتے ہیں دعا قبول ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ پروردگار بارش برسا دے، اللہ بارش برسا دیتا ہے، آپ دعا کرتے ہیں کہ مالک فلاں بندے کو اولاد دے دے، اللہ کو اولاد دے دیتا ہے۔ جناب آپ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ فلاں بندے کو بیٹا عطا کر، اللہ بیٹا عطا کرتا ہے۔ آپ دعا کریں فلاں بندے کو بیٹی عطا کر، اللہ بیٹی عطا کر دیتا ہے۔ آپ جو دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ جناب ہمیں وجہ تو بتائیے، آپ نے ایسا کیا کیا کہ پروردگار آپ کی ہر دعا قبول فرماتا ہے؟ تو بابا فرید فرماتے ہیں کہ 20 سال فرید نے وہ کیا جو پروردگار نے کہا تھا، اب جیسا فرید کہتا ہے ویسے پروردگار حکم فرما دیتا ہے۔ میں پہلے فرید نے اللہ کا حکم مانا ہے، اللہ کے ہر حکم کی پیروی کی، اب فرید کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ اسے قبول فرما کر وہی معاملہ وہی حکم فرما دیتا ہے۔ تو اپنے آپ کو پہلے اس سانچے میں ڈالیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں سانچہ دیا ہے، اس سانچے میں خود کو ڈالیں، قرآن کے مطابق چلیں۔ سبا معلقہ ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ہمارے درس نظامی کے نصاب میں بھی، ہوا یوں کہ عرب کے شعراء آج بھی بڑے مانے جاتے ہیں، لیکن اس وقت میں عرب کے شعراء کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی عربی دان شاعر شعر لکھتا، اس کے مقابلے میں کوئی بھی اجمی شعر نہیں لا سکتا تھا۔ 7 شعراء تھے کہ جن کے شعر کعبے کے گرد لٹکائے ہوئے تھے، کیونکہ کعبہ وہ جگہ تھی کہ جہاں مسلمان تو سال میں آتے ہی تھے حج کے لیے، طواف کے لیے، لیکن اس کے علاوہ کفار بھی وہاں جمع ہوا کرتے تھے کیونکہ بہت بڑی منڈی لگتی تھی، تجارت کی غرض سے وہاں آیا کرتے تھے۔ تو بہت بڑا میلہ لگا کرتا تھا مکہ مکرمہ میں۔
تو وہاں بڑے بڑے شعراء کی مجلس ہوتی، جس کا شعر سب سے اعلیٰ ہوتا اس کا شعر لکھ کر کعبے کے گرد لٹکا دیا جاتا۔ اب 7 شعراء ایسے تھے کہ جن کے شعر لکھ کر کعبے کے گرد لٹکائے گئے۔ ہر سال وہ مقابلہ ہوتا، ہر سال مجلس لگتی، ہر سال منڈی لگتی، ہر سال دیکھا جاتا کہ اگر کسی کا شعر اس کے مقابلے میں بستی ہو تو پہلے شعر کو اتارا جاتا اور اس کی جگہ پر اس شعر کو لگا دیا جاتا۔ کیا ہوا کہ 7 شعر لگا دیے گئے، لیکن اب ہر سال مقابلہ ہوتا، اس کے مقابلے کا، اس کے وزن کا کوئی شعر نہ لا سکتا۔ 7 شعر سے ان کے مقابلے کا کوئی شعر نہ لا سکتا۔ 1 سال گزر گیا، 2 گزر گئے، حتیٰ کہ سینکڑوں سال گزر گئے، لیکن کعبے کے گرد جو 7 شعر لگائے ہوئے تھے ان کا کوئی بھی مقابلہ کرنے والا نہ آ سکا۔ ان کے مقابلے میں کوئی بھی اپنا شعر پیش نہ کر سکا کہ پہلے شعروں کو اتارا جاتا۔ سینکڑوں سال گزر گئے، ہر سال مجلس بھی ہو رہی ہے، ہر سال مقابلہ بھی ہو رہا ہے، لیکن کوئی شاعر ایسا نہیں آ سکا کہ وہ اپنا شعر لکھتا، اس کے شعر کا وزن اتنا ہوتا کہ پہلے شعر کو اتارا جاتا۔ آخر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت کا قرآن نازل ہو گیا۔ جب میرے نبی کے سینہ اطہر پر قرآن نازل ہوا، وہ قرآن کہ جب حضور اقدس قرآن عظیم کی تلاوت کرتے تو کفار مانتے نہیں تھے، کہتے ہم نبی کو بھی نہیں مانیں گے، خدا کو بھی نہیں مانیں گے، ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن جب میرے نبی رات کے تنہائیوں میں قرآن کی تلاوت کرتے تو کافر نہ نبی کو مانتے ہیں نہ خدا کو مانتے ہیں، لیکن راتوں کو آ کر میرے نبی کا قرآن سنتے ہیں، قرآن عظیم کی تلاوت سنتے ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جب میرے نبی کے سینہ اطہر پر سورہ کوثر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، میرے نبی نے حکم دیا، فرمایا اے میرے صحابہ سورہ کوثر کو لکھو۔ لکھ لیا گیا، فرمایا اب اس کو ایسا کرو کہ کعبے کے گرد لٹکا دو، اس کو بھی کعبے کے گرد لٹکا دو۔ اب پہلے 7 شعر بھی لٹکے ہوئے ہیں، سورہ کوثر بھی لٹکا دی گئی۔ اس سال محفل لگی، مجلس لگی، شعراء کا مقابلہ ہوا، پہلے کی طرح نہ ہوا۔ پہلے شاید شعر لکھتے، کوئی پہلے شعر کو نہ اتار سکا۔ اب جو ان کا قاضی تھا، جو ان کا جج تھا، جس نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ شعر کس کا وزنی ہے، اٹھا، سبھی شعراء کے شعر لکھ لیے گئے۔ محفل میں جتنے شعراء نے اپنے شعر پیش کیے سارے لکھ لیے گئے۔ کہا کہ چلو اب کعبے کے گرد دیکھتے ہیں کہ کس کا شعر وزنی ہے، تاکہ پہلے شعروں کو ہٹایا جائے۔ لیکن وہ مایوس ہو چکا تھا، اسے لگ چکا تھا کہ اب یہ شعر اتر نہیں سکتے، کیونکہ اس کے وزن کا شعر کوئی نہیں آ سکتا۔ اب اٹھے، پوری محفل ہے، پوری مجلس ہے، عالمی دنیا، سارے لوگ وہاں اکٹھے ہیں، منڈی لگی ہوئی ہے، سارے لوگ اکٹھے ہیں، کعبے کے گرد آ گئے۔ پہلا شعر پڑھا، کہا نہیں اس کو نہیں اتارا جائے گا کیونکہ اس کے وزن کا شعر ہمارے پاس نہیں ہے۔ دوسرے شعر پہ آگے کہا اس کے وزن کا شعر ہمارے پاس نہیں ہے، وہ بھی ویسے لٹکا رہا۔ تیسرا شعر بھی لٹکا رہا۔ پہلے والے 7 شعر ویسے کے ویسے لٹکے رہے، لیکن جب اس بندے کی، اس قاضی کی نظر، اس جج کی نظر سورہ کوثر پر پڑی، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، گھبرا کر کہنے لگا یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، میں نے 7 شعر پڑھ کے دیکھ لیے، اس کے وزن کا شعر میرے پاس نہیں، لیکن یہ صورت ایسی ہے کہ اس کے وزن کا شعر تو کیا، یہ مجھے بشر کا کلام ہی نہیں لگتا۔ اپنے دوستوں کو کہنے لگا سورہ کوثر کے ہوتے ہوئے کسی اور شعر کو لٹکایا نہیں جائے گا، سارے شعر اٹھا کر زمین پر پھینک دیے۔ سورہ کوثر کے ہوتے ہوئے یہ لکھا کس نے ہے، اس کو بیچنے والا کون ہے، ذرا اس کا تو پتہ کرو۔ جب پتہ چلا کہ نازل بھی وہ محمد عربی کے سینے پر ہوا ہے،
قدموں پر گر گیا، کہنے لگا میں نے دنیا پھر کے دیکھ لی، دنیا کے سارے شعراء کو دیکھ لیا، لیکن اتنا فصیح زبان بولنے والا، اتنا بلیغ لکھنے والا میں نے آج تک نہیں پڑھا۔ لیکن محمد عربی کا فرمان سنیے، فرمایا اے شاعر، اے جج، اے قاضی، تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ میرا کلام ہے؟ میں اپنی طرف ہرگز اس کو منسوب نہیں کروں گا، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے۔ یار قرآن اتنی عظمت والا، خود اللہ رب العزت نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ ایسے ہی ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ قرآن کچھ بھی نہیں؟ اللہ رب العزت نے اس وقت کے فصیح لوگوں کو جو سینکڑوں کی تعداد میں زبانیں سیکھے ہوئے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں زبانیں لکھنے والے، جاننے والے، بولنے والے، اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن ایسے ہی ہے، میرے نبی نے اس کو ایسے ہی بنا لیا، اگر تم اس کو ایسے ہی سمجھتے ہو تو ایک سورت سے اس کی مثل لے آؤ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہرگز تم اس کی مثل نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے۔ کیا خیال ہے کہ اس وقت کے کافروں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ کیا وقت ہے کہ اس وقت کے اتنے بڑے بڑے شعراء انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ کیا انہوں نے ایڈی چوٹی کا زور نہیں لگایا ہوگا؟ اس وقت سے لے کر آج تک ہر کافر نے کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن قرآن عظیم وہ اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی عظیم ہو کیسے نہ؟ پروردگار کا کلام جو ہے، جو میرے اللہ کا کلام جو ہے، آج تک لوگوں نے بڑی کوشش کر کے دیکھ لی لیکن اس کی مثل نہ لا سکے۔ قرآن کی مثل بلکہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ایک مرتبہ آپ نے اپنے کسی مرید کو ایک بکسا دیا اور کہا کہ اس کو نا دریا میں پھینکو۔ مرید تھا، اس نے کیوں پوچھنا تھا کہ کیوں پھینکوں، کیا وجہ ہے، کیا پرابلم ہے؟ تابع ہوا اور بکسا اٹھا کر جا کر دریا میں پھینک دیا۔ لیکن عجیب معاملہ یہ ہوا کہ جب ہی اس نے وہ بکسا دریا میں پھینکا تو دریا نے اس بکسے کو رستہ دے دیا، دریا پھٹ گیا۔ جیسے کسی کو بندہ رسیو کرتا ہے، والدہ کے ہاتھوں میں بچہ آئے، جیسے وہ اپنے بچے کو پکڑتی ہے کہ بچہ گر نہ جائے، وہ مریض کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ دریا نے اس بکسے کو ایسے رسیو کیا اور گر گیا ہوا، کہنے لگا دریا پھٹ گیا، اور بڑی نرمی کے ساتھ اس نے بکسا لیا اور اپنی تہ میں جا کر اس کو رکھ دیا۔ اب واپس آیا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، کہنے لگا حضور بکسا تو میں نے دریا کے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا ہے، لیکن میں نے جو عجیب معاملہ دیکھا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے اور کیوں ہوا ہے؟ میں آپ سے ہرگز سوال نہ کرتا لیکن میرے ذہن سے یہ بات جائے گی نہیں، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، گستاخی نہیں کر رہا۔ تو باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی کبھی نہ بتاتا، لیکن چونکہ یہ کوئی فتنہ نہ بن جائے اس لیے میں بتاتا ہوں کہ میں نے ایک کتاب لکھی تھی۔ فرماتے ہیں میں نے ایک کتاب لکھی تھی، وہ تصوف کے بہت بڑے عالم، وہ تصوف کے بہت بڑے امام، فرماتے ہیں کہ ایک کتاب لکھی تھی میں نے، لکھنے 12 سال، فرماتے ہیں کہ میں نے صرف سوچا کہ لکھنا کیا ہے، 12 سال صرف سوچا کہ لکھنا کیا ہے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد 12 سال میں نے اس کو لکھنے پہ لگائے، فرماتے ہیں اس کے اگلے 12 سال لکھ کر میں نے اس کی جانچ پڑتال کی کہ کہیں قرآن و حدیث کے خلاف تو کوئی بات نہیں آ رہی، کہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف تو کوئی بات نہیں آ رہی، کہیں دین کے خلاف تو کوئی بات نہیں آ رہی۔ فرماتے ہیں 12 سال میں نے پرکھنے پہ لگائے، ٹوٹل 36 سال، 12 سال سوچنے پہ، 12 سال لکھنے پہ، 12 سال پرکھنے میں، فرماتے ہیں کہ 36 سال لگا کر میں نے ایک کتاب لکھی، لیکن جب اس کو میں نے لکھ لیا نا، ادھر میں نے قرآن رکھا، ادھر میں نے اپنی کتاب رکھی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت دیکھی اور میں نے اپنی پوری کتاب کو دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اے باعزید اے جنید بغدادی، قرآن کے ہوتے ہوئے تیری کتاب کی کیا مجال کہ لوگ اس کو پڑھیں؟ فرماتے ہیں میں نے قرآن کی وجہ سے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے میری کتاب کی کوئی
دریا کے سپرد کر دیا. یا 36 سال لگا کر تصوف کے بہت بڑے امام نے کتاب لکھی ہو اور آخر میں یہ کہہ دیا ہو کہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت اس کے مقابلے میں میری کتاب کچھ نہیں. تو باقی قرآن یار کتنا عظیم ہے, کتنا. اگر میں بات کروں تو یہاں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ چھوٹا سا مختصر, میرے نبی نے, میرے صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے, میرے نبی نے ذکر شروع کیا, فرمایا میرے صحابہ ایک بات میں بتاؤں, یا رسول اللہ ضرور ہم تو سننے کے لیے ترس رہے ہیں. فرمایا بنی اسرائیل میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا, ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اس کا والد پہلے انتقال کر گیا. اب جب اس کا والد انتقال کر گیا, بچہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا, والد اس دنیا سے رخصت ہو گیا. والدہ بھی اپنے والدہ کے پیٹ میں بچہ تھا, والد رخصت ہو گیا. اب قبر میں چلا گیا, گناہگار اتنا تھا کہ پوری زندگی اس نے اللہ رب العزت کی فرما برداری نہیں کی, لمحہ برابر میں فرما برداری نہیں کی. اللہ رب العزت کا جو قانون ہے اس کو عذاب شروع ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اس بندے کو عذاب ہونے لگ گیا. اللہ رب العزت نے عذاب کے فرشتے مقرر کر دیے, وہ فرشتے اس بندے کو عذاب دینا شروع کر دیتے ہیں. ایک دن گزر گیا, 2 گزر گئے, مہینہ گزر گیا, سال گزر گیا. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اس بندے کو جو بھی عذاب ہوتا رہا. یار اللہ رب العزت کا عذاب ہم تو سن لیتے نا کہ عذاب ہے, پتہ تب چلے گا. میرے نبی نے فرمایا کہ دوزخ کتنی بری چیز ہے. فرمایا اگر سوئی کے نکے برابر, سوئی کا نکا دیکھا نا آپ نے, ایک دھاگا بڑی مشکل سے گزرتا ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر سوئی کے نکے کے برابر بھی دوزخ میں سے رستہ کھول دیا جائے دنیا کی طرف, تو فرمایا پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے, پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے. فرمایا جہنم ایسی چیز ہے اور ہم پر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ہم عذاب کی آیتیں پڑھ رہے ہیں, کوئی فرق نہیں. عذاب کی آیتیں پڑھتے ہیں, ہم ہزاروں پڑھ لیتے ہیں, اس کی پتہ ہی نہیں, کوئی فرق ہی نہیں. پر نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا عذاب اس کو ہونا شروع ہو گیا. عذاب اللہ رب العزت کا ہو رہا ہے. آخر کیا ہوا کہ اچانک اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا, فرمایا اے میرے فرشتوں, یہ جو عذاب والے فرشتے ہیں کو واپس بلایا جائے اور رحمت والے فرشتے اس بندے کی قبر پر بھیج دیے جائیں, تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت اس بندے کی قبر پر اللہ رب العزت کے اذن کے ساتھ اللہ رب العزت کی رحمت کی تجلی فرمائے. رحمت والے فرشتے آ گئے, لیکن فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا, پروردگار ایسا کیا ہوا کہ اتنے عرصے سے اس بندے کو عذاب ہو رہا ہے, لیکن اچانک اس کا عذاب ختم کر دیا گیا, اس پر اپنی رحمت ڈال دی گئی. اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے فرشتوں, جب یہ بندہ دنیا سے رخصت ہوا تھا, اس کی روح قبض ہوئی تھی, یہ بہت گناہگار تھا, اس کو اس لیے عذاب ہوتا رہا. لیکن ایسا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے اس کے پیٹ میں ایک بچہ تھا اس کا. اب وہ بچہ بڑا ہو گیا, تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی والدہ نے, اس کی بیوی نے اس بچے کا دامن پکڑا, اس کا ہاتھ پکڑا, جا کر عالم دین کے پاس بٹھا دیا اور اس کو کہا کہ اللہ کا دین اس بچے کو سکھائیں. اللہ رب العزت نے اس بندے پر جو اپنی رحمت نازل فرمائی, میرا نبی اس کو بیان فرما رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ, جب اس بندے نے اپنے بچے کو جو دنیا میں چھوڑا تھا, عالم دین نے اس بچے کو اللہ رب العزت کا نام پڑھایا, اس بچے نے جب دوسری زبان کے ساتھ بسم اللہ پڑھا, اللہ رب العزت نے رحمت کے فرشتے اس کی قبر پر مقرر فرما دیے اور فرشتوں کو فرمایا, اللہ رب العزت فرمانے لگا اے میرے فرشتوں, اس بندے کا چھوٹا سا بچہ دوسری زبان کے ساتھ مجھے رحیم اور رحمان پکارے, زمین کے اوپر بیٹھ کر میری کبریائی کو حیا کی ہے, مجھ پروردگار کو حیا کی ہے کہ اس کا بچہ اس زمین کے اوپر بیٹھ کر مجھے رحمان اور رحیم پکارے اور زمین کے نیچے میں اس کے والد کو عذاب دوں. میں مجھے کہنا چاہتی ہے, مجھے حیا کی ہے, اس لیے میں نے اس بندے کے سارے گناہ معاف فرما. سبحان اللہ. یا صرف بسم اللہ پڑھی, صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی, تو یہ شان اور یہ عظمت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے حیا دی ہے. حدیث کے الفاظ مجھے حیا دی ہے, تو اللہ رب العزت کی شان ملے. صرف بسم اللہ کا یہ عالم ہے.
ہمارے پاس یار پورا قرآن ہے، ہمارے پاس تو پورا قرآن ہے، اس قرآن کی عظمت کا کیا کہنا؟ آج قرآن کے ساتھ وفا کر جائیں، میرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا دنیا میں قرآن کے ساتھ وفا کر لو، کل قیامت والے دن قرآن آپ کے ساتھ وفا کرے گا۔ نہیں یقین آتا تو ابو بکر نے وفا کی ہے، دیکھنے رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا۔ نہیں یقین آتا تو فاروق اعظم کی طرف دیکھ لیں، قیامت آ جائے گی نام ختم نہیں ہوگا۔ عثمان غنی نے قرآن کے ساتھ وفا کی، رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا۔ حضرت علی شیر خدا نے قرآن کے ساتھ وفا کی، جناب حسن حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھا، اس کے ساتھ وفا کی، لیکن قرآن کی وفا دیکھیں، کل قیامت کا دن ہوگا، جناب حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ آپ قرآن کے ساتھ وفا کر کے تو دیکھیں، کیا غوث اعظم کی بارگاہ میں چلے جائیں، قرآن کے ساتھ وفا کی، قیامت آ سکتی ہے، غوث اعظم کا نام نہیں مل سکتا۔ پیر پہلے علی نے قرآن کے ساتھ وفا کی ہے، داتا علی حجویری نے قرآن کے ساتھ وفا کی ہے۔ آج میں تجھے پانچ پیروں والوں کے در پہ لے جاؤں، پیر سید صبغت اللہ نے قرآن کے ساتھ وفا کی ہے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی قبر پر آج بھی ہزاروں کی تعداد میں طلباء قرآن پڑھتے نظر آتے ہیں۔ یا قرآن کے ساتھ وفا کر کے تو دیکھیں، قرآن کے ساتھ وفا کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہوئے، آج قرآن کی وفا کے ساتھ دیکھیں کہ دنیا سے چلے گئے، لیکن قبر پہ ہزاروں طلباء بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس اتنی عظیم کتاب ہے، ہم غفلت میں نہ رہیں، اس کے ساتھ وفا کریں تاکہ کل قیامت والے دن ہماری جو کمیاں ہیں، جو ہماری کوتاہیاں ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ قرآن ہاتھ پکڑ کر، جو بندہ قرآن کے ساتھ وفا کرتا ہے، فرمایا ہاتھ پکڑ کر قرآن اس کو جنت میں لے کے جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں، اللہ رب العزت ہمارا قدم بقدم چل کر اپنی پاک بارگاہ میں